أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا بے شک وہ ایسے تھے اذا قیل لہم جب کہا جاتا ان کے لیے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یستکبرون وہ تکبر کرتے، ویقولون اور وہ کہتے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا کیا ہم چھوڑ دیں اپنے الہوں کو لِشَاعِرٍ مجنون شاعر دیوانے کی وجہ سے، نعوذ باللہ، بل جاء بالحق بلکہ لایا حق کو، وصدق المرسلین اور تصدیق کی سارے رسولوں کی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ہفتہ وار درس قرآن کریم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ درس میں سورۃ النور مکمل ہوئی۔ ہمارے بعض درس کے شرکاء کی فرمائش ہے کہ سورہ یوسف شروع کی جائے۔ میں نے ان سے وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ سورہ یوسف شروع کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ سورہ یوسف شروع کرنے سے ایک دو درس پہلے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو قرآن کے آئینے میں سمجھ لیں۔ چنانچہ ہمارا آج کا درس اور شاید اگلا بھی یہ دو لا الہ الا اللہ سے متعلق ہوں گے، اور اس سے اگلا درس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر سورہ یوسف شروع کر لیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ توحید چونکہ ساری شریعت کی بنیاد ہے، اصل الاصول ہے، سارے اصولوں میں سب سے اہم اصول مسئلہ توحید ہے۔ ایک میرے آپ کے ہم سب کے ذہن میں بات آتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے آپ کی جو 40 سالہ زندگی ہے، اس 40 سالہ زندگی میں لوگ آپ کو صادق کہتے ہیں، آپ کو امین کہتے ہیں، اپنے جھگڑوں ان میں فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں، آپ کا ایک پورا احترام کیا جاتا ہے،
لیکن کیا وجہ ہوئی کہ وہ آپ کو فیصل ماننے والے آپ کے مخالف ہوئے، آپ پر پتھراؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑے کیے، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا؟ آخر وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا اختلاف تھا، وہ کس بات پر اتنے بگڑ گئے؟ کیا کہہ دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ کون سی بات تھی جو وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے؟ تو یہ تو ایک آسان لفظ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ میں ایسے جھگڑے والی کیا بات ہے؟ لا الہ الا اللہ میں کیوں انہوں نے جھگڑا کیا؟ ان کا کیا اختلاف تھا؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، یا وہ کسی اور نظریے کے قائل تھے؟ کیا وجہ تھی کہ جس وجہ پر اتنا بڑا اختلاف، جس وجہ پر اتنا بڑا جھگڑا کہ جس کو صادق اور امین کہتے تھے اس کو پتھر مارنے شروع کر دیا؟ آخر وجہ کیا بنی؟ اور کبھی طائف کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خون گرایا گیا، کبھی مکہ کی دھرتی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، کبھی بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 79 صحابہ کو لے کر گئے، کبھی احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو زخمی کیا گیا، کبھی آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، حتیٰ کہ یہ 23 سالہ جو نبوی دور ہے، اس میں جو 13 سالہ مکی دور تھے وہ اذیتوں میں شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، پیسوں کے ساتھ بھی چیز کوئی نہیں دیتا، اور وہ پتے چبا کر اور کھجور کی گٹھلیوں کو پیس کر گزارا کر رہے ہیں۔ کہ کیا وجہ تھی؟ آخر کیا اختلاف ہوا؟ وہ انشاءاللہ آج ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کی، آپ سب کو سن کر اس پر عقیدہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، وہ مسئلہ جو لا الہ الا اللہ، اسی کو مسئلہ توحید بھی کہتے ہیں، اسی کو مسئلہ الہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ توحید ہے، جو مسئلہ الہ ہے، جو آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے، سب سے پہلے میں قرآن کی روشنی میں اس کی اہمیت آپ کے سامنے عرض کروں۔ کوئی بھی بات ہو نا، جب تک اس کی اہمیت سمجھ میں نہ آئے، بندہ وہ ذوق کے ساتھ نہ سنتا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس مسئلہ توحید کی یا مسئلہ الہ کی اہمیت اور ضرورت وہ میں اپنی طرف سے بیان کروں تو شاید غلطی ہو جائے، میں اپنے استاذ کا حوالہ دے کر بیان کروں تو ممکن ہے غلطی ہو جائے۔ اگر وہ بیان کرنے والا خالق کائنات ہو اور میرے رب کا کلام ہو تو اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے چند آیات میں قرآن کریم کی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو آیات اس مسئلے کی اہمیت کو واضح کریں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس مسئلے کو شروع فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات، عقیدہ توحید انسانیت کی اور اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ کی توحید، اس کی الوہیت کا مسئلہ بیان کرنا، یہی اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ قرآن کی دلیل سننا، ارشاد فرمایا، اور دلیل ایسی ہوگی انشاءاللہ آپ سب کو یاد ہوگی، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ الذاریات 27واں پارہ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانیت کی، جنات کی تخلیق کا مقصد کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی توحید کی گیت گانا۔ ایک اور آیت سنیے، اس کائنات کی بقا، یہ جو کائنات باقی ہے، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر آتا ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، یہ جو ہواؤں کا نظام ہے، یہ جو میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، پہاڑ کھڑے ہوئی ہیں اپنی جگہ پر، یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے مجھے یہ کائنات کا نظام باقی ہے تو عقیدہ توحید کی برکت سے باقی ہے۔ کیسے؟
اللہ کریم سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اے دنیا کے انسانوں، اگر اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا لفسدتا، یہ کائنات کا نظام بگڑ جاتا، آسمان ٹوٹ جاتا، سورج وقت پر طلوع نہ ہوتا، ایک کہتا اس ٹائم پر طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں جی اس ٹائم پر طلوع کرنا ہے، ایک خدا کہتا رات ہونی چاہیے، دوسرا معبود کہتا ابھی دن ہونا چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر زمین کے اندر یا آسمان پہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا لفسدتا، یہ ساری کائنات بگڑ جاتی، ریزہ ریزہ ہو جاتی، آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی قائم ہے، تو سمجھو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ کریم نے آسمان زمین کو تھاما ہوا ہے، وہ سینے روک کر رکھا ہوا ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، وہ گر نہ جائیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا ان امسکہما من احد من بعدی، اگر وہ چھوڑ دے، وہ اپنی نگرانی اس سے ہٹا لے، اللہ کے علاوہ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور حدیث پاک میں آیا لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک زمین پر اللہ کی توحید کے نعرے لگتے رہیں گے اللہ قیامت کو قائم نہیں فرمائے گا۔ معلوم ہوا اس کائنات کی بقا ہے تو اللہ کی توحید کی وجہ سے ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، سورج اپنے وقت پر آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، حکم اللہ کا چل رہا ہے، چاند اپنی منزلیں پوری کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ حکم کس کا چل رہا ہے؟ علامہ اقبال مرحوم نے کیا فرمایا؟ پہلے بھی شعر سنا ہے پھر سنیے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ کس کا نظام چل رہا ہے بولو؟ اللہ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پہ تیسری توحید کا فائدہ سنیے۔ مسئلہ توحید سارے انبیاء کی متفقہ دعوت ہے، سارے انبیاء کی کیا ہے بولو؟ متفقہ دعوت ہے۔ اٹھائیے سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، اللہ کریم فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے، ہم نے ہر رسول کی طرف یہ وحی کی دنیا والوں کو بتاؤ میرے علاوہ الہ بننے کے قابل کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلی وحی کے اندر اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، پہلی وحی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بتایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھی تشریف لائے ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ نمبر 4 چوتھی فضیلت مسئلہ توحید کی، نمبر 4 مسئلہ توحید قرآن کا بھی مسئلہ ہے، آسمانی پہلی کتابوں کا بھی مسئلہ ہے۔ جب لوگوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہاتو برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج دیجئے ان کو اور کہہ دیجئے منکرین توحید سے کہ یہ قرآن یہ تو اللہ کا پیغام ہے، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، میرا بھی یہ پیغام ہے، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سب نبیوں کا یہی پیغام ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی تمہارے پاس اور پیغام ہے تو لے کر کے تو آؤ نا، پڑھ کر کے تو سناؤ نا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، ہم نے تو تورات کے اندر بھی یہ لکھا اس دھرتی پر میرے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے۔ تو مسئلہ توحید قرآن کا بھی مسئلہ، مسئلہ توحید پہلی کتابوں کا بھی مسئلہ۔ اور نمبر 5 پانچویں فضیلت مسئلہ توحید کی، قرآن کا خاص موضوع مسئلہ توحید ہے۔ قرآن کا خاص موضوع بولو کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد، ہم نے قرآن پیغام بنا کر اس لیے دنیا والوں کے لیے پاس بھیجا ہے تاکہ دنیا والے ایک تو اللہ سے ڈر جائیں، ولیعلموا انما هو الہ واحد، اور یہ یقین کر لے دھرتی پر معبود ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ سارے بولے معبود صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ آخرت کی نجات عقیدہ توحید پر، اگلی فضیلت آخرت کی نجات عقیدہ توحید پر۔ سورہ کہف کی آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، او دنیا والو جو بندہ یہ چاہتا ہو میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اگر تم میں سے کوئی بندہ رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے فرمایا فلیعمل عملا صالحا، ایک تو نیک اعمال شروع کر دے، اور دوسری بات ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنائے۔ آخرت کی نجات کس پر ہے؟ عقیدہ توحید پر ہے۔ صحابہ اکرام کی عظمتوں کے کیا کہنے؟ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کی رفعت کے کیا کہنے؟ صحابہ کی بلندیوں کے کیا کہنے؟ قرآن بول بول کر صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، وہ پکے مومن ہیں، کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، وہ رشد و ہدایت پر فائز ہیں، کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہونے والے ہیں، کہیں اللہ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے، کہیں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوں وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، اور کہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، میرے محبوب تیرے سارے یار یہ یار تیرے ہیں اور لشکر اور فوج میری ہے۔ صحابہ کی عظمتوں کے کیا کہنے، لیکن کیوں یہ عظمتیں ملی؟ صحابہ کی عظمتیں ساری عقیدہ توحید کی مرہون منت ہیں۔ کیسے؟ دلیل قرآن پاک سے۔ اللہ 7ویں پارے میں فرماتے ہیں جب مکے والے سرداروں نے مطالبہ کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹھ جائیں گے تیری محفل میں، سن لیں گے تیری بات کو، لیکن ایک شرط ہے ہماری، بلال جیسے غریبوں کو محفل سے اٹھا دیجئے، ان نہتے اور فقیروں کو جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئی ہیں ان کو اٹھا دیجئے، ہم بڑے سردار ہیں، ہم ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کیسے اپنے آپ کو برداشت کر لیں گے؟ نہیں ان کو اپنے ساتھ برداشت کر سکتے۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا صحابہ اکرام کو محفل سے اٹھانے کا، اللہ کریم نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نہیں اٹھانا تو نے اپنی محفل سے، میں اللہ اجازت نہیں دیتا۔ کیوں اجازت نہیں دیتا؟ کہ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی،
اس لیے اجازت نہیں دیتا. یہ صبح بھی میری پکار کرتے ہیں, شام کو بھی میری پکار کرتے ہیں. صحابہ کی عظمتیں ہیں ساری عقیدہ توحید کی وجہ سے. صحابہ کی عظمتیں ملی کیوں؟ بولو, عقیدہ توحید کی وجہ سے ملی. اور توحید کا عقیدہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کہو الحمدللہ. اللہ مرتے دم تک اس پر قائم رکھے, آمین. ہاں جی, اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کیسے؟ سورہ یوسف پڑھیے. یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں, جیل کے کچھ ساتھی پاس آ جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. اے میرے جیل کے ساتھیوں, میں یوسف تمہیں اپنا عقیدہ بتاؤں, ہم کون لوگ ہیں, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے, اللہ کی توحید کی ہم قائل ہیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہ جو اللہ نے عقیدہ توحید کی سمجھ دی, اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ کا کیا ہے؟ بولو, اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس پہ قائم رکھیں. آج میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں, ہر بندہ پریشان ہے. فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہماری جان چھوڑائے. فرقہ واریت کا خاتمہ بھی عقیدہ توحید ہے. اٹھائیے سورہ آل عمران. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اے اہل کتاب, آ جاؤ. اتفاق چاہتے ہیں, فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہیں. فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ اتفاق کیسے ہوگا؟ آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, سواء بیننا وبینکم, ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی موجود ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اندر بھی موجود تھا. آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. وہ کلمہ کون سا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. ہم مل جائیں, اتحاد کر لیں, اتفاق کر لیں, اس کلمے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. عقیدہ توحید اتفاق اور اتحاد کا داعی ہے اور فرقہ واریت کا خاتمہ کرنے والا ہے. فطرت کی آواز ہے عقیدہ توحید. کہو سبحان اللہ. لائٹ چلی گئی ہے لیکن آپ ماشاءاللہ لائٹ کے بغیر بول سکتے ہیں, میں بھی بول سکتا ہوں انشاءاللہ. فرقہ واریت کا خاتمہ بھی عقیدہ توحید پر ہے اور فطرت کی آواز بھی عقیدہ توحید ہے. سبحان اللہ. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاقم وجہک للدین حنیفا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, قائم رکھ اپنے چہرے کو, جھک جا اس مسئلے پر. للدین حنیفا, اس دین کے لیے جو یکسو ہونے والا ہے, ہر طرف سے کٹ کر, ہر طرف سے ہٹ کر ایک رب کی طرف جھکنے والا بن جا میرے محبوب. کیوں؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کی طرف جھکنا, باقی کسی کے سامنے نہ جھکنا. فطرت اللہ, یہی تو اللہ کی فطرت ہے. التی فطر الناس علیہا, اسی فطرت پر تو اللہ نے لوگوں کو بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی فطرت توحید کی طرف آ جاؤ, اللہ ہی کی عبادت کرو, اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ. یہی تمہاری فطرت کی آواز ہے. سبحان اللہ. سب کہو سبحان اللہ. کیونکہ تھوڑا اندھیرا ہو گیا, پچھلے ساتھی نظر نہیں آ رہے. آواز آئے گی تو پتہ چلے گا کہ جاگ رہے سارے ساتھی. اچھا جی, بس آخری فضیلت سنا کے پھر مسئلہ الہ کی طرف جاتے ہیں. توحید کے گواہ کون ہیں؟ کہتے ہیں نا بھائی فلانا کیس بڑا مضبوط ہو گیا, گواہ بڑا پکا ہے. گواہ بڑا پکا ہے. اور اگر گواہ ہو کوئی ایسا بندہ جس کی بات ہی کوئی نہ سنتا ہو, کہتے ہیں یار گواہ بڑا ڈھلا ہے, کیس کمزور ہو جاسی. کیس کمزور ہو جاتا ہے گواہوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے. یہی وجہ علماء کہتے ہیں نا صحابہ پہ تنقید نہ کرو, اس لیے کیونکہ صحابہ گواہ ہیں اسلام کے احکامات کے. اگر ان پہ کرو گے تو گواہوں پہ جب جرا ہو جائے نا تو کیس کمزور پڑ جاتا ہے. کیس کیا ہو جاتا ہے؟ یہی مجبوری ہے اور کوئی مجبوری نہیں. خیر
توحید کے گواہ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں گواہوں کو دیکھو تو اندازہ کرو یہ مسئلہ کتنا مضبوط اور قوی مسئلہ ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ کریم فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں مسئلہ توحید کے گواہ دکھاؤں. شہد اللہ، سب سے پہلا گواہ تو خود اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسئلہ توحید کا گواہ کون؟ بولو اللہ. اور کسی کی گواہی پیچھے ضرورت ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ، پہلا گواہ تو خود اللہ. انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. والملائکہ، پھر اللہ کے سارے فرشتے، اللہ کے سارے فرشتوں کی گواہیاں. فرشتوں کی تسبیحیں دیکھو نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بالشت کے برابر بھی آسمان میں جگہ خالی کوئی نہیں جہاں فرشتہ جبین رکھ کر اس کی تسبیح نہ بیان کر رہا ہو. فرشتوں کی گواہیاں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فرشتوں کا تذکرہ ہوا تو ایک بات یاد آ گئی، سنا دوں. خفا نہیں ہونا آپ لوگوں نے، نہیں ہوگے نا خفا جی؟ نہیں. فرشتوں کی ایک جماعت تسبیح پڑھتے سبحان من زین الرجال باللحا وسبحان من زین النساء بالزوائب. فرشتوں کی ایک جماعت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور کہتی ہے پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے فضیلت بخشی ہے اور عورتوں کو سر کے بالوں اور مینڈیوں کے ذریعے فضیلت بخشی ہے. فرشتوں کی ایک جماعت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. معلوم ہوا فرشتے بھی جانتے ہیں مرد کی زینت داڑھی کے اندر ہے. مرد کی زینت کس کے اندر ہے؟ داڑھی کے اندر. داڑھی کے اندر زینت ہے. اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر، فرشتوں کی تسبیح میں اللہ کی توحید کہو سبحان اللہ. سورۃ الرعد ہے 13ویں پارے میں. رات بادل کی کڑک کو بھی کہتے ہیں اور رات ایک فرشتے کا بھی نام ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. رات فرشتہ وہ بھی میری تسبیح بیان کرتا ہے. تو کہتا ہے بادل گرج رہا ہے، بادل کی گرج کے اندر اللہ کہتے ہیں میری تسبیح بیان ہو رہی ہے، وہ بھی میری توحید کا درس دے رہے ہیں. بادل گرجے تو میری توحید بیان کرے، فرشتہ بولے تو میری توحید بیان کرے، فرشتہ بولے اور نبی بولے تو میری توحید بیان کریں. جس توحید پر گواہ خود اللہ کی ذات ہو، جس عقیدہ توحید پر گواہ اللہ کے فرشتے ہوں، جس عقیدہ توحید پر گواہ انبیاء ہوں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور انصاف والے سچے علماء بھی میری توحید کے ترانے گاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب یہ اتنے پکے گواہ ہیں اندازہ کرو مسئلہ توحید کتنی اہمیت کا حامل ہے. اللہ، تمہید میں وقت زیادہ گزر گیا. تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اچھا ہاتھ کھڑا کریں شابہ جو ساتھی تھک گئے. چلو 3-4 بندوں کی خیر ہے. انشاءاللہ مختصر سا تمہید باندھ لیں گے، مکمل انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے. آئیں گے نا سارے ساتھی اگلے درس میں بھی انشاءاللہ. ایسا نہ ہو کہ آدھی بات سنیں اور آدھی رہ جائے تو پھر میرے اوپر کوئی اور فتویٰ نہ لگا دیں. مولانا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے کہا جی حضرت کلمے میں محمد الرسول اللہ ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کلمہ محمد الرسول اللہ کے بغیر پورا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم محمد الرسول اللہ تک پورا بیان کریں گے. تو انہوں نے کہا جی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے محمد الرسول اللہ. حضرت تھانوی نے کہا وہ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم کہتے ہیں، میں خود سن کے آیا ہوں، مجھے خود کہا ہے انہوں نے کوئی نہیں. حضرت بڑے حیران کہ یار یہ بات کیسے انہوں نے کہہ دی. اب یہ تو محمد رسول اللہ تو ہے کلمے میں، یہ تو اس کے بغیر تو ایماندار ہی بندہ نہیں. لیکن آج طرح کا میری طرح کوئی مولوی ہوتا تو فوراً کہتا مجمع اکٹھا کرو تو میں جلسہ کرا پھر دے خلاف چیک رکھا، پھر اس نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. اور جناب بعد میں پتہ چلے کہ جناب بات اس طرح تھی ہی نہیں. وہ
شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، ہرن کو کسی نے دیکھا یا لومڑی کو دیکھا کہ وہ بھاگ رہی ہے، گرتی ہے، بھاگتی ہے، تیز تیز جا رہی ہے، کسی نے پوچھا چے آفت اس، خیر ہو جی کی مصیبت آ گئی؟ انہوں نے کہا حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، بادشاہ سلامت نے حکم دیا جس کے کان 1.5 فٹ سے لمبے ہونا کاٹ دو، اس لیے بھاگ رہی ہوں۔ اور تجھے کیا مسئلہ ہے، تیرے تو آدھا فٹ بھی نہیں ہے، تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا بڑا بے وقوف ہے، کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے۔ تحقیق پہلے بندے کو کرنی چاہیے، بعد میں نہیں کرنی چاہیے۔ کہا جی انہوں نے کہا ہے کلمہ محمد رسول اللہ ہے کوئی نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ نہ، بے وقوفی تو نہیں کرنی نا کہ کاٹیں پہلے اور ناپ بعد میں کریں، ناپ پہلے کریں گے۔ فرمایا بندہ بھیجا، فون کا دور تو تھا نہیں کہ جاؤ پتہ کرو ان سے انہوں نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں۔ بندہ گیا، حضرت گنگوئی سے ملا، حضرت جی کلمے میں محمد رسول اللہ ہے؟ حضرت نے کہا یار کمال ہے، یہ کوئی مسئلہ پوچھنے والا ہے، اتنا دور سے تو سفر کر کے آیا، یہ کوئی پوچھنے والے، اس کے بغیر تو بندہ مسلمان نہیں۔ کہا جی فلاں بندہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، اس شک کی وجہ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ہنس پڑے، سر پہ ہاتھ بھی مارا، کہا اس بے وقوف نے ہماری مسجد میں اذان دی تھی اور اذان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے، اس نے ساتھ محمد رسول اللہ اذان کے آخری کلمے میں پڑھ لیا، اذان دیتے دیتے ہے نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے اس کا اللہ کے بندے یہ محمد رسول اللہ اس کلمے میں کوئی نہیں ہے، اذان کے آخری کلمے میں محمد رسول اللہ کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے بات سمجھی کوئی نہیں، آگے جا کے مشہور کر دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلمے میں محمد رسول اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ اللہ کا واسطہ میں نے اس طرح نہیں کہا، تو میں بھی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو آج کا درس ہے نا اس میں مکمل نہیں ہوگا، انشاءاللہ اگلے درس کو ساتھ ملائیں گے، لا الہ الا اللہ بھی مکمل کریں گے، محمد رسول اللہ بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ آئیں گے نا سننے کے لیے، ایسا نہ آدھا سنیں اور پھر کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ جناب مولوی کوئی نواں کٹا نہ کھل جاوے۔ اللہ کٹے پہلے بہت زیادہ کھلے ہوئے نے، اللہ تعالیٰ ان کٹے بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، پہلی امت لڑ کے بیڑا غرق ہو گیا۔ خیر توجہ کرنا جی، یہ تو اہمیت کی چند آیات تھی، بس انشاءاللہ میں چند منٹ کے بعد ختم کرتا ہوں انشاءاللہ باقی اگلے درس میں۔ اب جناب مسئلہ الہ کی طرف آتے ہیں، 2 عنوان ہیں جی۔ ایک عنوان اگر ہم سمجھے تو یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ منوانا چاہتے تھے کہ میں الہ ہوں؟ جواب ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں منوانا چاہتے کہ میں الہ ہوں۔ اگر یہ منوانا چاہتے ہوتے تو کلمہ ہوتا اللہ الہ، اللہ الہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نہیں منوانا چاہتے، کیونکہ اللہ کو الہ ماننے سے کسی کا انکار نہیں تھا، اللہ کو سارے الہ مانتے تھے، معبود مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ منوانا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ، میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ اوروں کی نفی منوانا چاہتے ہیں، پہلے جھگڑا سارا اسی مسئلے میں تھا۔ اگر صرف نبی پاک یہ کہتے ہیں نا بھی اللہ کو معبود مانو، کوئی جھگڑا نہیں تھا، اللہ کو معبود ماننے کے لیے تیار تھے اور مانتے تھے بھی، صحیح عبادتیں کرتے تھے۔ قرآن بیان کرتے اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، ستو گھول کر حاجیوں کو پلاتے تھے۔ حاجی کہاں حج کرنے جاتے تھے؟ بیت اللہ شریف کا ہی جاتے تھے نا۔ مسجد حرام کی تعمیر انہوں نے کی، اللہ کے گھر کی، اور ایسی تعمیر کی شاید آج ہم بھی ایسی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا بھائی بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنی ہے، سارا پیسہ حلال کا ہونا چاہیے، 1 ٹکا بھی اس میں حرام نہیں ہونا چاہیے۔ چندہ اکٹھا کیا محنت مزدوری کر کے، حلال کے پیسے تھوڑے ہوئے، پورے بیت اللہ پہ چھت نہیں آتا تھا۔ ان کا کوئی بات نہیں، جہاں تک چھت پڑ سکتا ہے نا حلال پیسوں کا وہیں تک ڈالو، حتیم کو باہر نکال دو۔ آدھا حصہ انہوں نے، کچھ حصہ اب بھی باہر ہے، وہ باہر نکال دیا۔ کیوں؟ کہ حلال کے خالص پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے گھر پہ خالص پیسہ لگانا ہے۔ اللہ کو تو مانتے تھے، معبود ماننے کے لیے تیار تھے، مسئلہ یہ ہے کہ لا الہ نہیں مانتے تھے۔ الہ تو مانتے تھے، اللہ کو معبود مانتے تھے، جو غیر اللہ کی نفی اللہ تعالیٰ کے کروانا چاہتے تھے نا، اس کو نہیں مانتے تھے۔ جو آیت پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں اور پھر وہ آیت دکھاتا ہوں جس میں ہے کہ وہ اللہ کو الہ معبود ماننے کے لیے تیار تھے اور مانتے تھے، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ یہ آیت چونکہ پڑھی تھی، یہ دیکھ لیجئے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ
جب ان سے یہ کہا جاتا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی پکارے سننے والا نہیں، کوئی حالات درست کرنے والا نہیں، کوئی غیب جاننے والا نہیں، کوئی حاضر ناظر نہیں، جب اللہ کی یہ ساری صفتیں بیان کر کے غیر اللہ سے نفی کی جاتی ہے، یستکبرون، اس بات پر بگڑ جاتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور آگے سے یوں کہتے ہیں، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے الہوں کو ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ استغفر اللہ۔ معلوم ہے لا الہ الا اللہ میں جھگڑا تھا، کس میں جھگڑا تھا بولو جی؟ لا الہ الا اللہ۔ ورنہ اللہ کو مانتے تھے۔ آپ ایک مقام نکالیں، جو ساتھی جلدی نکال سکتے ہیں وہ نکال لیں، باقی ویسے سن لیں۔ سورہ یونس نکالیں جی، 11واں پارہ، 11واں پارہ نکالیں۔ سورت کا نام ہے سورہ یوسف، صفحہ نمبر ہے 192، 192، آیت نمبر 30 مکمل ہو رہی ہے، 31 شروع ہو رہی ہے جی۔ آیت نمبر 31، صفحہ نمبر 192، رکوع سے دیکھیں جی۔ سورہ یونس 11واں پارہ، صفحہ نمبر 192، آیت نمبر بولیں جی کون سی؟ 31، رکوع سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، چونکہ وہ مسئلہ الہ پہ جھگڑا تھا نا، میرے نبی ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے، مشرکین سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، جو مسئلہ توحید کی وجہ سے جھگڑا کرتے تھے، ان سے سوال کی۔ کل، اے میرے محبوب ان سے پوچھ ذرا، من یرزقکم من السماء والارض، کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ امن یملک السمع والابصار، کون مالک ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ ویخرج المیت من الحی، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ انڈا بے جان ہے، اس سے جاندار چوزہ نکالنے والا کون ہے؟ مرغی جاندار ہے، اس سے بے جان انڈا نکالنے والا کون ہے؟ کافر کے گھر میں مومن، مومن کے گھر میں کافر پیدا کرنے والا کون ہے؟ زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالنے والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور دنیا کا نظام چلانے والا، ساری کائنات کے نظام کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ اے میرے محبوب جب تو ان سے پوچھے گا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جواب میں وہ کہیں گے یہ سارے کام تو اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ معلوم اللہ کو مانتے تھے، صرف مانتے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مالک بھی مانتے تھے، زندگی موت کا مختار کل بھی مانتے تھے، کائنات کا نظام چلانے والا بھی مانتے تھے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بس کہہ دیجئے پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی اللہ تمہارا سچا رب ہے۔ اچھا، اللہ کو مانتے تھے، ایک ورقہ صرف آگے الٹائیں، یہاں سے ہی صرف ایک ورقہ آگے الٹائیں جی، بلکہ معذرت جی آگے نہیں پیچھے، ایک ورقہ پیچھے الٹائیں، پیچھے الٹائیں جی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 21 ختم ہو رہی ہے، 22 شروع ہو رہی ہے، پچھلے صفحے پہ آیت نمبر 22 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 190 پہ آخر پہ۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ وہ ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے جنگلوں میں بھی، خشکیوں میں بھی اور دریاؤں میں بھی۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں بیٹھ جاتے ہو، وجرین بہم، اور کشتی لے کر تمہیں چل پڑتی ہے، بریح طیبۃ، بڑی پاکیزہ خوشگوار ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، وفرحوا بہا، کشتی میں بیٹھے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جاءتھا ریح عاصف، اچانک تیز ہوا آ جاتی ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موجیں آ کر گھیر لیتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، کشتی والے سمجھتے ہیں اب گھیر لیے گئے، اب ڈوبنے والی ہے کشتی۔ کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب کشتی بھنور میں آتی تھی اللہ کی پکار کیا کرتے تھے۔ کس کی پکار کرتے بولو؟
اور خالص کرتے تھے. اب باقی سارے معبود بھول گئے. فتح مکہ والے دن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھاگے نبی پاک کے ڈر سے, کشتی میں جا سوار ہوئے, کشتی بھنور میں آئی. ملا نے کہا حالات خراب ہیں, اللہ کو پکارو. کس کو پکارو؟ اللہ کو. اکرمہ نے کہا اللہ کو کیوں پکاریں, یہ تو دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کو پکارو, ہم نے تو اور بہت سارے بنا رکھے ہیں, ان کو کیوں نہ پکاریں. ملا آکھیا گل سنو, غصہ نہ کرو, میرا بڑا عرصہ گزر گیا, میں کشتی ادھر ہی چلاتا ہوں, جب کشتی پھنس جاتی ہے نا, یہ ہمارے جتنے بھی معبود ہیں نا, یہ خشکی تے گزارا چلا لینے نے, پانی دے بڑے کمزور نے. پنجابی چاہتے ہیں فلانا کھوبا دا بہوں کچا ہے, پنجابی سمجھنے والوں کو سمجھیں, کھوب کہتے ہیں کیچڑ کو, دلدل میں پھنس جاتے ہیں. باہر بڑے تکڑے ہیں, بڑے کام شام کر لیتے ہیں, مشکل کشائی کر لیتے ہیں, حاجتیں پوری کر لیتے ہیں, بعد جب کیچڑ پانی کی آ جائے وہاں پیر نہیں دیتے, ہم پیچھے ہٹتے ہیں. یہاں پہ بات محمد رسول اللہ والی ماننی پڑے گی, اللہ ہی کو پکارنا پڑے گا. اکرمہ نے کہا او ہو, اسی بات پہ تو ہم جھگڑا کرتے ہیں, اگر یہاں آ کر ہمارے معبود کچھ نہیں کر سکتے تو پھر وہاں بھی کچھ نہیں کر سکتے. کہ ربا کشتی کو پار لگا, سیدھا تیرے نبی کے پاس جا کر ایمان قبول کر لوں گا. اللہ نے کشتی کو پار لگایا, ایمان. سمجھ آ گئی نا بات. اللہ فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, پھنس جاتے تھے میری ہی پکار کرتے تھے. لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, اللہ نجات دے بڑے شکر گزار بن جائیں گے. لیکن فلما انجاہم, جب اللہ کہتا ہے میں نجات دے دیتا, اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, پھر جناب وہی ہمارے ہاں کہتے ہیں جتھوں دی کھوتی اتھے آ کھلوتی, پھر جناب وہی شرک شروع کر دیتے, جو کام پہلے کرتے تھے وہی کام دوبارہ, پھر باہر نکلے تو بھول گئے. معلوم ہوا مشرکین اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, مشکلوں میں اللہ کو پکارتے بھی تھے. پھر کیا مسئلہ تھا ان کو, مسئلہ بھی یہیں سورۃ یونس میں موجود ہے. پھر صفحہ نمبر 190 پہ, اسی صفحے پچھلے صفحے پہ دیکھیں, اور آیت نمبر 17 ختم ہو رہی ہے, آیت نمبر 18 شروع ہو رہی ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کیا جھگڑا تھا, کیا مسئلہ تھا ان کو. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے, مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, ان کی جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے نہ ان کو نفع پہنچا سکتے تھے. کیوں؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. سارے بولے جی کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ جس کے سامنے جھکو گے نہ نفع کوئی دے سکتا ہے نہ نقصان. کیوں عبادت کرتے تھے, کیا نظریہ تھا ان کا؟ وَيَقُولُونَ, یہ سمجھنے والی بات ہے, یاد رکھنے والی بات ہے. وَيَقُولُونَ, وہ کہتے تھے, هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں, یہ ہمارے کیا ہیں؟ او جی ساری بات اصل میں تو اللہ ہی کرتا ہے, لیکن چونکہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ عبادت کر نہیں سکتے, اللہ کا ڈائریکٹ سجدہ کر نہیں سکتے, اللہ کی خالص عبادت کر نہیں سکتے, اس لیے ہم ان کی کرتے ہیں, اور جناب بطور سی ڈی کے پھر ہم ان کو بنا کر پھر ہم رب تک پہنچتے ہیں. یہ ان کا اتنا سا جرم تھا جس کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف پہ ہوئے, لڑائیاں بھی ہوئیں, جھگڑے بھی ہوئے. کہتے ہیں ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ, یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. بڑی توجہ کے ساتھ اس آیت کو سننا, اللہ کا جواب سنیے. جب انہوں نے کہا یہ ہمارے سفارشی ہیں, اللہ کا جواب سننا. کل, جواب دے میرے محبوب. سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب سے, کل کہہ کے اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے. بات تو اللہ کی ہے نا. کل, تو کہہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کل جواب دے میرے محبوب ان کو, اتنبئون اللہ, کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو؟ تم کہتے ہو یہ سفارشی ہیں اللہ کے ہاں, اللہ کو خبر دے رہے ہو. بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں. اللہ یعنی اللہ تو نہیں جانتا کہ اس نے کوئی ایسی ہستیاں بنائی ہیں کہ پہلے ان کی عبادت کرو تب اللہ تک پہنچو گے. تم اللہ کو خبر دے رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. کیا شریک بنایا تھا؟ اللہ کا واسطہ. آپ بھی سوچیں, اور جو
پاکستان میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ سن رہے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں چاہے وہ جس فرقے کے ساتھ بھی ہے، واللہ العظیم اللہ فرقہ واریت پھیلانے والوں پہ لعنت بھیجے، اللہ فرقہ واریت سے بچائے۔ صرف سمجھنے کے لیے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، انہوں نے کیا شرک کیا تھا؟ کیا انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، صرف ہم نے یہ سفارشی بنائے ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم ان کے ذریعے رب تک پہنچتے ہیں۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ اس شرک سے پاک ہے، کوئی نہیں سفارشی۔ عبادت کرنی ہے تو سیدھی رب کی عبادت کرو، سجدہ کرنا ہے تو سیدھا کس کا کرو؟ وہی ذات واحد، عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما، اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار، خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ اور اسی بات کو سورہ زمر میں یوں بیان کیا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے ان کے سامنے آتے ہیں ہمیں رب کے قریب کر دیں گے۔ فرمایا نہ، تم رب کے قریب ہو، رب کے سامنے جھکو تو اللہ کے قریب ہو تم سارے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہاں پہ بس لطیفتاً ایک آخری بات سناؤں، درس مکمل ہوگا انشاءاللہ، اس سے آگے انشاءاللہ مکمل لا الہ الا نہیں ہوا، انشاءاللہ مسئلہ اگلے درس میں مکمل ہوگا، کہو انشاءاللہ، باقی اگلے جو درس میں انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں پہ ایک لطیفہ جو اکثر سنایا جاتا ہے، جی او جی دیکھو چھوٹے سے افسر سے ملنے کے لیے بھی اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں مل سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے کیسے یوں ملے جائے؟ میرے بھائی اس کی آسان سی مثال یوں سمجھیں، میں گیا ہوں بڑے افسر سے ملنے کے لیے، ڈی سی صاحب سے ملنے کے لیے گیا، دفتر کے باہر گیا، اصول باقی یہی ہے کہ پہلے چھوٹوں سے ملنا پڑتا ہے تب جا کے بندہ ملتا ہے ڈی سی صاحب سے، لیکن جو ہی میں گیا تو ڈی سی صاحب باہر کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا بھئی مولوی آ رہا ہے، انہوں نے کہا مولوی صاحب خیر ہوئے جی، کدھر آئے ہو؟ کس نے پوچھ لیا؟ ڈی سی صاحب نے خود مجھ سے پوچھا، مولوی صاحب سناؤ جی خیر ہوئے، کدھر آئے ہو، کیا کام ہے؟ میں آگے بولوں نہیں، کبھی دائیں دیکھوں اور کبھی بائیں دیکھوں۔ ڈی سی صاحب پوچھے مولوی صاحب بولو، او گھٹ بھرو جیڑا بھرنا نہیں، کیوں آئے ہو، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میں پھر ادھر دیکھوں پھر ادھر دیکھوں، آخر غصے میں بول مولوی کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو، کیوں کیا دیکھ رہے ہو؟ میں جی تھوڑے چپڑاسی نو دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کو کیا کہتا ہے؟ اور جی پھر آپ سے ملنا ہو نا تو پہلے چپڑاسی سے تو ملنا ہی پڑتا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، پہلے اس کو ملوں، وہ کہے گا کتنا پاگل ہے تو، جب میں خود تجھے کہہ رہا ہوں، میں جب خود مل گیا ہوں تجھے، مل کے تجھے کہہ رہا ہوں کہ بتا کیا تیرا کام ہے، پھر چپڑاسی کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ میرا بھائی قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ میں کہوں نہیں یا اللہ اس طرح تو نہیں، نہ پھر ہے بے وقوفی یا نہیں؟ دیکھو بھائی نماز سے جب رکوع سے اٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اچھا رکوع کی جو تسبیح پڑھی سبحان ربی العظیم، امام ہے تب، مقتدی ہے تب، آہستہ پڑھتے ہیں یا اونچی؟ آہستہ۔ سب نے دل میں پڑھی نا، اور سر اٹھاتے کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، وہ تو دل میں پڑھی ہوئی بات کو بھی سن لیتا ہے۔ پھر بندہ کہ اللہ میری نہیں سنتا، اللہ کہتے ہیں کتنا سادہ ہے اور کتنا دھوکے میں پڑا ہوا ہے، سمیع اللہ، میں تو ہر نماز میں تو اس سے منواتا ہوں، اللہ نے سن لی۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے۔ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو محلے والے اکثر ساتھی جانتے ہیں، آپ کو سناتے بھی تھے، لا الہ الا اللہ کے دو چار شعر ہیں، وہ سنا کے والد صاحب کا اصالہ ثواب بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ بات 2-3 منٹ اجازت ہے جی؟ ٹائم تو ویسے ہمارا پورا ہو گیا، ویسے گھنٹہ نہیں ہوا، گھنٹہ ہوتا ہے ہمارا 10، ابھی ویسے اس میں سے 10 منٹ رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ 5 منٹ میں بات ختم کریں گے۔ اجازت ہے جی سب کی طرف سے؟ سنیے جی، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہم نے جو کچھ کہا ہے، بیٹھے ہیں اتنی دیر سے کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں نا جی، اور لا الہ الا اللہ سیکھ رہے ہیں کس کی رضا کے لیے؟ اللہ میں اخلاص نصیب فرمائے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں،
ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے، اب تو رہے، بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ۔ سارے بولے جی محبت کے ساتھ، اونچی آواز سے، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے، اب تو رہے، بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ صدائے کون و مکان لا الہ الا اللہ، صدائے کون و مکان لا الہ، یہی ہے ورد زباں لا الہ، یہی وظیفہ میری نجات کا ضامن، کہو انشاءاللہ، اسی کلمے نے نجات دینی ہے نا، یہی وظیفہ میری نجات کا ضامن ہے، یہی میری آذان لا الہ لا الہ الا اللہ۔ ہے بزم کفر میں لات منات کی باتیں، ہے بزم کفر میں لات منات کی باتیں، جہاں حق ہے وہاں ہے لا الہ الا اللہ، جہاں حق ہے وہاں ہے لا الہ۔ دعا ہے تجھ سے خدایا ہو وقت آخر بھی، سب نے آمین کہنی، ہم سب کی دعا ہے، دعا ہے تجھ سے خدایا جب ہو وقت آخر بھی، میری زباں پہ یہی رواں لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، اور شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ۔ ایک وہی ہے رب کی ذات، جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا لا الہ الا اللہ۔ اور جو رب چاہے سو ہی ہو، جو رب چاہے سو ہی ہو، تو دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا لا الہ الا اللہ۔ اور غور سے سن میرے بھائی، غور سے سن، غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، اور دروازہ ہے جنت کا لا الہ الا اللہ۔ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو بیان ہوا جو سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین مسئلہ الہ مسئلہ توحید مرتے دم تک ہم سب کو اس پر قائم فرما جب دنیا سے جانے کا وقت ہو یا اللہ تب بھی زبان پر لا الہ الا اللہ جاری فرما یا رب العالمین اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اے اللہ گناہ گار بہت ہیں لیکن تیری توحید کو ماننے والے ہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو ماننے والے ہیں یا اللہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما جتنے احباب بہت دیر سے تشریف لائے بہت دور سے آئے بیٹھے ہوئی ہیں تیرے گھر میں یا رب العالمین سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین جو جہاں سے چل کے آئے دور سے آئے یا اللہ سب کو ایک ایک قدم پہ اپنی رحمتوں کے ساتھ مالا مال فرما جو ساتھی ملک کے دیگر علاقوں میں ہمارا درس سن رہے ہیں آن لائن یا رب العالمین سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے ساتھی سعودی عرب سے بھی سنتے ہیں انشاءاللہ سن رہے ہوں گے ابھی بھی یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما یا رب العالمین جو جہاں بھی محبت کے ساتھ تیرے قرآن کا درس سنتے ہیں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں ان کو نصیب فرما دنیا آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے محفوظ فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما یہ ہماری مسجد جامع مسجد عمر فاروق یا رب العالمین قرآن کی آواز اس میں جاری ہے قیامت تک یا اللہ جاری فرما یا رب العالمین ہمیں اور ہماری نسلوں کو نسل در نسل قرآن کا خادم بنا اس قرآن کو یا اللہ ہمارا سفارشی بنا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سفارشی ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی یا رب العالمین قرآن کی اور صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم سب کے حق میں یا اللہ قبول فرما دن قیامت کے یا اللہ جس طرح ہم سب یہاں مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہیں ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد جھنڈے کے نیچے جمع فرما حوض کوثر سے یا اللہ سیراب فرما یا رب العالمین زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی نصیب فرما بیماروں کو یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما ہمارے اساتذہ ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں پڑھایا یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین.